ملکی برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھانے کا منصوبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ اڑان پاکستان 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہے جو 2024 سے 2029 تک محیط ہوگا۔ ذرائع وزارت منصوبہ بندی کے مطابق وفاقی حکومت پروگرام کے تحت 2029 تک برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھائے گی۔ پروگرام کے تحت سالانہ ہزاروں IT گریجویٹس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اڑان پاکستان کا مقصد پاکستان کو 2035 تک $1000 ارب معیشت کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر خان نے پاکستانیوں بالخصوص طلبہ کو ویزا ملنے میں مشکلات سے متعلق آگاہ کیا۔ UAE کے سفیر حماد عبید الزابی کا کہنا تھا کہ ویزا مشکلات کے حوالے سے مسائل حل کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ اقتصادی شعبے کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ UAE کی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ عطا تارڑ نے وفاقی حکومت کا وائٹ پیپر کاپی کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا کے قرضے وفاق کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا خیبر پختونخوا کا کل قرضہ 725 ارب روپے ہے اور وفاق حکومت ہر مہینے اتنا ہی قرض لیتی ہے۔ شہباز شریف کے صرف 2 سالہ اقتدار میں پاکستان کا قرضہ 27,000 ارب روپے بڑھا ہے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا اگر عطا تارڑ سے وائٹ پیپر دلوانا ہے تو بہتر ہے بانی PTI سے معافی مانگیں۔ پنجاب نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پارا چنار کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لاہور اور کراچی میں بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا قرم کی سڑکیں کھلوانا وزیر اعلیٰ KP کا کام ہے، شہباز شریف یا مریم نواز کا نہیں۔ پنجاب کی ایئر ایمبولنس کا فائدہ پارا چنار کے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے ثابت کیا کہ کارکردگی کے لیے بار بار باری لینا ضروری نہیں۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلندی پر ہے۔ 2024 پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا، جاتے جاتے بھی اچھی خبریں دے کر جائے گا۔ ریڈ لائن 6 ماہ میں مکمل کرنے کا لالی پاپ دیا جاتا ہے۔ منصوبے کے اطراف رہنے والے لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس۔ بولے منصوبے کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو پانی بجلی بھی میسر نہیں۔ سالوں سے ریڈ لائن پروجیکٹ چل رہا ہے، گرین لائن ادھوری پڑی ہے، اس کا کام رکا ہوا ہے۔ شہر کے انفراسٹرکچر سے متعلق بے شمار مسائل ہیں۔ پارا چنار کے رہائشیوں نے امن سے امید لگا لی۔ کوہاٹ جرگہ 2 دن کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہوگا۔ جرگے میں ایک فریق کے تحفظات کے باعث فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ جرگہ ممبر کا کہنا ہے معاہدے پر اپر کرم کے فریق نے دستخط کر دیے ہیں۔ ادھر ٹل پارا چنار شاہراہ 83 دن سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ شہر میں دکانیں خالی، غذائی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا 11ویں روز بھی جاری۔ ٹل پارا چنار روڈ کھولنے اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ کراچی میں احتجاجی دھرنوں کا 5واں دن۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ دفاتر، کاروباری مراکز اور دیگر مقامات پر پہنچنے کے متعدد راستے بند۔ مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے طویل چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ راستوں کی بندش سے مریضوں کے لیے اسپتال پہنچنا بھی دشوار۔ MA جناح روڈ نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے بند۔ کامران چورنگی چاروں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند۔ جوہر موڑ آنے جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ سفورہ چورنگی ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ 5 سٹار چورنگی یونیورسٹی روڈ انچولی شاہراہ پر بھی احتجاج جاری۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند مناظر دھندلانے کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ GT روڈ اور نیشنل ہائی ویز بھی دھند کی لپیٹ میں۔ حکام کی لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دوسری جانب ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار۔ میدانی اور پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ کا راج۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں کڑاکے کی سردی سے معمولاتی زندگی متاثر۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے سڑکوں پر سفید چادر بچھ گئی۔
स्कर्दू में पारा -11, गोप्स -10 और गिलगित में -8 तक गिर गया। कलात और अस्तौर -6, कोयटा और बगरोट -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज जारी, रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। एम ए जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी मुजाहिरीन मौजूद। अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन, आयशा मंजिल और अंचोली पर भी एहतिजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, जबकि शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे मलीर 15 पर धरना खत्म, सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पारा चिनार में टल पारा चिनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 83 दिन से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गईं। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जिरगा में डेडलॉक बरकरार। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतिजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पारा चिनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदामात का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतजमीन का कहना है टल पारा चिनार रोड की बहाली तक एहतिजाज जारी रहेगा। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में चल बसे। जिमी कार्टर ने अमरीका के 39वें सदर के तौर पर फराइज अंजाम दिए। 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अमरीकी सदर का जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का ऐलान। बाइडेन ने कहा जिमी कार्टर गैर मामूली रहनुमा थे, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले अमरीका के लिए खिदमात पर कौम जिमी कार्टर की मकरूज है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल के मतन के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ऐवानों से पास बिल को कानून बनवाकर पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती की जंग भी जीती है। 29 दिसंबर का दिन एविएशन की तारीख में भारी रहा। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे में 179 अफराद जान से गए। 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। बैंकॉक से जनूबी कोरिया पहुंचने वाला तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। हादसा लैंडिंग गियर न खुलने के बायस पेश आया। JUI के CEO ने हादसे पर कोरियन अवाम से सर झुकाकर मुआफ़ी मांगी। उधर कनाडा में भी लैंडिंग गियर न खुलने से तैयारा रनवे पर फिसल गया। जहाज में आग भड़क उठी। मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारे की उड़ान भरते ही हंगामी लैंडिंग, तैयारा रनवे से उतर गया। कोई जानी नुकसान न हुआ। दुबई में एक ही रोज आतिशज़दगी का दूसरा वाकया। मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में आग लग गई। सिविल डिफेंस हुक्काम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान न हुआ। इससे पहले दुबई पोर्ट पर बहरी जहाज़ों में तेल भरने वाली कश्ती में आग लगी थी। वाकया क्रूज शिप टर्मिनल के करीब पेश आया था। बरतानिया बर्फानी तूफान के साथ नए साल में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की 70 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। शुमाली इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए येलो वार्निंग जारी। मगरबी स्कॉटलैंड में 140 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने सैलाब का भी खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब अमरीका में तूफान कई रियासतों तक फैल गया। 3 अफराद हलाक, सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफानी बगोलों ने घरों की छतें उखाड़ दी। जॉर्जिया के नए सदर मिखाइल कावेलाशवेली ने मुतनाज़ इंतखाबात के बाद ओहदे का हल्फ उठा लिया। मिखाइल की पेशरो स्लोम जोराशिवली का ओहदा छोड़ने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक मिखाइल का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर किया गया था। पंजाब की दीही खवातीन के लिए CM पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की धीरानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 दीही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज तैयार।
دیہی خواتین کو پالنے اور روزگار کمانے کے لیے گائے اور بھینس مفت ملیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ترقی کا سفر شروع ہے، سب شریک ہوں گے، دیہات میں رہنے والی خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتے، خوشحالی ہر دھیرانی کا حق ہے، صوبے کے لائف سٹاک فارمر کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ وزیر اعظم کے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان پر 8 ماہ بعد بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 7 مئی کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا مگر اب تک ایک ٹاسک بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کو اسکول سے باہر بچوں کی رپورٹ بھی پیش نہ کی جا سکی۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کا قیام بھی 15 دن کی بجائے 48 دن میں عمل میں لایا گیا۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے سارا معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا غیر قانونی تعیناتیوں پر بطور چانسلر بڑا اقدام۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کی گئی 228 تعیناتیوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ 92 نیوز نے محکمہ ریلوے ملتان ڈویژن میں مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ دو ہزار 24 میں اسلام آباد کی عدالتیں سب سے زیادہ متحرک رہیں۔ وفاقی عدالتوں کے ججز کو مخصوص پاؤڈر کے خطوط بھی موصول ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کے کیس سارا سال چلتے رہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو عدالتوں سے سزائیں ملیں، ضمانتیں بھی منظور ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور عدت کیس میں بریت ہوئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد ٹرائل جاری۔ عدالت نے ٹیریان وائٹ کیس کو بھی ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ رواں سال جیل رولز کی شق 265 کے تحت قیدیوں کی سیاسی بات چیت پر پابندی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اختیارات سے تجاوز پر سزا ہوئی۔ ہم دعاگو ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیا سال خوشیوں سے بھرپور اور ترقی کے نئے مواقع لے کے آئے۔ ہم 2024 کے اختتام پہ ہیں اور یہ سال ہماری ذمہ داری کہ اس کو دیکھیں کیسا گزرا اور 2025 میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نئے سال میں پاکستان کے لیے ترقی کے موقع مہیا کریں۔ اوورسیز پاکستانی بھی نئے سال میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو۔ کہتے ہیں دعا ہے نیا سال پاکستان کے لیے کامیابیاں لے کر آئے۔ ہمیں سوچنا ہوگا 2024 میں کیا کیا، 2025 میں کیا کرنا ہے۔ نئے سال میں پاکستان سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہو۔ نیا سال پاکستان اور دنیا کے لیے مسائل سے چھٹکارے کا سال ہو۔ پی آئی اے کے برسوں سے گراؤنڈ 18 طیاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ۔ گراؤنڈ طیاروں کو نئے سال میں فضائی آپریشن کا حصہ بنایا جائے گا۔ 6 ماہ میں بوئنگ 777 ایئر بس طیاروں کو فعال کر کے تعداد 24 تک پہنچائی جائے گی۔ سی ای او پی آئی اے خرم مشتاق کا کہنا ہے 3 ہفتے میں پی آئی اے ٹیم نے محنت کر کے فوری طور پر 3 طیاروں کو فعال کر لیا ہے۔ فضائی آپریشن میں اب فعال طیاروں کی تعداد 19 ہو گئی۔ حج آپریشن 2025 کی تیاری بھی تیز کر دی ہے۔